بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ نے پچھلا ویک بھی خیر خیریت سے گزارا ہوگا۔ ابھی میری دوسری آیت ہے، سورۃ البنی اسرائیل کی آیت ہے، سورت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ اس کے ترجمے پر ڈائریکٹلی چلا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس طرح مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گئے تھے معراج کی رات میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا ذکر ہے، یہ سن لیتے ہیں۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، سبحان اللہ، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی فضیلت، اپنی بڑائی، اپنے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہم سب کو نوازا ہے، ہم سب کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر نوازا گیا ہے، اور ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندے کو ہر چیز میں کامیابی دی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ رات ہی رات میں، رات کی تاریکیوں میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، کہ ہم نے انسان کے آس پاس برکتیں ہی برکتیں دے رکھی ہیں، اور نوازا ہے، برکتوں سے نوازا ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، کہ ہم انسان کو ہر چیز دکھا دیں واضح طور پہ کہ یہ میری بنائی گئی چیزیں ہیں، یہ، اور یعنی کہ دلائل دیے گئے ہیں، پازیٹیو ثبوت دیے گئے ہیں، تاکہ کوئی شک و شبہ رہے ہی نہ۔ اور ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف مخلوقات بنا کر بھیجا، اور یہ کہ اس دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں اتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی آئیڈینٹی کے پروف دیتی ہیں، وحدانیت کے پروف دیتی ہیں، تو ہر وقت شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ بندے کو ضرورت ہے۔ تو آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں، پیغمبروں کی ایگزامپلز ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل ہے کہ وہ تو رو رو کے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میری امت پہ کوئی عذاب نہ آئے، تو ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہم بھی اگر دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے، اچھے دل سے، خلوص دل سے کریں۔ اور اگر ہم لوگ تہجد گزاری قائم کر لیں تو تب تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم سب اللہ کی قربت میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قربت میں آؤ، اور اس ٹائم پہ تو اللہ تعالیٰ خود نیچے اترا ہوتا ہے کہ دیکھنے کے لیے کون سا میرا بندہ میرے سے رحم کا طلبگار ہے، میرے سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود دعائیں قبول کرتا ہے، خوب سنتا ہے، اور خوب سن کے دیتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈنس کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، زیادہ سے زیادہ ہوں قریب۔ تو یہ تھا ترجمہ اور یہ تھا بیان، شکریہ۔